قرآن مجید میں جا بجا اقامت صلاۃ کا لفظ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، کہیں فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اقامت صلاۃ کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے۔ ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں ویلے دی نماز کو ویلے دیاں ٹکر۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص نماز بے وقت پڑھتا ہے، دیر کرتا ہے نماز پڑھنے میں، تو وہ تو نماز پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک فریضہ ادا کر لیا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ میرے کام آئے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے پھر وہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اور اس کی مثال آپ نے ایک ایسے مرغ سے دی ہے جو زمین سے دانے اٹھانے میں یوں چونچ جلدی جلدی مارتا ہے، جسے ہم ٹھونگے مارنا کہتے ہیں۔ ایسا شخص جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں جائے، کیونکہ ہر عمل جو نیک ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، زبان سے نکلی ہوئی اچھی بات، کیا ہوا اچھا کام اللہ کے پاس جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، ہر نیک بات اور ہر نیک کام اللہ کے پاس جاتا ہے۔ فرمایا بے وقت نماز پڑھنے والے کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اونچی نہیں جاتی، یہ جائے کہ اللہ کے پاس پہنچے۔ اور اس وقت نماز کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے میرا ستیہ ناش کر دیا ہے اللہ تیرا ستیہ ناش کر دے۔ نماز بد دعا دیتی ہے۔ تو شرائط نماز میں سے اقامت کی جو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے۔ پھر نماز ورکعوا مع الراکعین، با جماعت ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی۔ ایک دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو پکڑ کر مسجد تک لے آئے، نظر نہیں تھی، نابینے تھے، اور اس دور میں راستے ناہموار تھے، پتھروں کے اوپر سے گزر کر آنا جانا پڑتا تھا۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ مجھے کوئی پکڑ کر مسجد تک لانے والا نہ ملے، افا اصلی فی البیت، کیا میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ عذر بڑا معقول تھا۔ آپ نے اجازت دے دی کہ عبداللہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کر۔ اجازت لے کر ابھی چلے ہی تھے 2-4 قدم تو آپ نے آواز دی عبداللہ ذرا بات سن جانا۔ واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا اتسمع النداء، عبداللہ اذان سن لیتے ہو گھر پہ؟
کہا جی اذان کی آواز تو مجھے پہنچ جاتی ہے، اذان تو میں سن لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا من سمع النداء، جس نے اذان سن لی، فلم یاتے، پھر وہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے کے لیے نہ آیا، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں، الا بعذر، ہاں کوئی ایسا شرعی عذر ہو جس نے اسے روک لیا ہے، مثلا بیمار ہے، سویا پڑا رہ گیا، کسی نے جگایا ہی نہیں، سفر پہ ہے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکا، تو عذر تو اللہ قبول فرما لیں گے، لیکن اگر جان بوجھ کر اذان سننے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں۔